کر رہے ہیں. اب لوگ اپنے سیلف ڈیفense میں گنز رکھ رہے ہیں, تو کیا گنز رکھنا صحیح ہے؟ اسلحہ رکھنا تو رسول کی سنت ہے, لیکن جیسے ہی وہ پیچھے ہٹا میں نے اپنی گن نکالی یا اسی کی گن لے کے میں نے اس کو قتل کر دیا. میں انتہائی افسوس کے ساتھ اس نوٹیفیکیشن کا مذمت کرتا ہوں, بھرپور مذمت کرتا ہوں, جو ہمارے سندھ پولیس کے آئی صاحب نے وزیر اعلیٰ صاحب کی مشاورت کے ساتھ دیا تھا کہ جی کراچی شہر کے اندر بہت زیادہ اسنیچنگ ہو رہی ہے, تو ہم شہریوں کو یہ مشورہ دیں گے کہ وہ مزاحمت نہ کریں, وہ آتے ہیں تو ان کو دے دیا کریں. خواتین و حضرات, السلام علیکم ورحمۃ اللہ. آج میں آپ کو ایک کہانی سناؤں گا, اپنے دوست کی کہانی, جسے 10 راتوں تک نیند نہیں آئی. جانتے ہیں کیوں؟ کیونکہ اس نے قتل کیا تھا, مگر قتل اس کی نظر میں, میری نظر میں وہ دفاع تھا. کراچی کی صورتحال آپ جانتے ہیں. بس یہ واقعہ ہے آج سے 1 مہینے پہلے کا کہ ایک چور میرے دوست کے پاس آیا اور اس نے سب کچھ چھیننا چاہا, اور میرے دوست نے مزاحمت کرتے وقت جو چور گن لایا تھا اسی کی گن سے اس کا قتل کر دیا. اور اس واقعے کے بعد 10 دن تک میرا دوست سو نہیں پایا. اس نے بعض علماء سے بھی رابطہ کیا اور بعض لوگوں سے رابطہ کیا کہ کیا یہ سارا واقعہ قتل میں شمار ہوتا ہے یا میں مزاحمت میں مارا جاؤں گا. مگر آج میں یہ مسئلہ حل کرنا چاہتا ہوں. کراچی کی صورتحال آپ سب کے سامنے ہے. آئے دن ڈکیتیاں ہو رہی ہیں, آئے دن لوگوں کی جمع پونجی 25,000 روپے جس کی سیلری ہے, جس کی تنخواہ ہے, اس کو بھی لوٹ کر جا رہے ہیں. لوگوں نے جمع پونجیاں خون پسینہ ایک کر کے کمائی تھی, مگر چور سب لے جاتا ہے. مگر سوال یہ اٹھتا ہے کہ ہم کیا کریں؟ اب دفاع میں بہت سے لوگوں نے گنز رکھنا شروع کر دی ہیں, بہت سے لوگوں نے گارڈ رکھنا شروع کر دی ہیں, بہت سے لوگ یہ کہتے ہیں کہ مزاحمت کرنی چاہیے, مگر میں یہ بات کہتا ہوں کہ مزاحمت میں قتل نہیں ہونا چاہیے. آئیے کچھ سوال علماء سے کرتے ہیں. ہمارے ساتھ آج موجود ہیں مفتی شہریار داؤد صاحب. سر السلام علیکم. وعلیکم السلام. آپ خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ. مفتی صاحب, کچھ ایسے سوالات ہیں جو میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں. نمبر 1 یہ کہ اگر مزاحمت میں کسی کا قتل ہو جاتا ہے, سب سے پہلا سوال یہ کہ اگر کسی کا قتل ہو جاتا ہے تو کیا وہ قتل معاف ہے؟ پہلا سوال. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ و بارک وسلم. سوال یہ ہے کہ اگر کوئی چور, اسنیچر یا کوئی ڈاکو آ کر کے آپ کی جان لینے کے در پہ ہے, آپ کی جان لینے کے در پہ ہے, اس کے بعد اسلحہ ہے اور وہ آپ کو مار دینے کے ارادے سے آیا ہوا ہے, تو پھر یہاں شریعت کہتی ہے کہ دیکھنا ہوگا کہ وہ آپ کو مار دینے کا یقین کامل لے کر آیا تھا کہ آج تو آپ کو مارنا بھی ہے, اور دوسرا آپ کی اشیاء اس نے چھیننی بھی ہیں. موبائل ہے, گاڑی ہے, موٹر سائیکل ہے, پیسہ ہے, کچھ بھی. تو یہاں پر 2 چیزیں, 2 جرم جمع ہو گئے. ایک تو قتل عمد یعنی ارادہ قتل لے کر آیا تھا اور قتل کرنے کا پکا اس کا یہ ارادہ تھا. دوسرا وہ آپ سے آپ کی املاک چیزیں چھیننا چاہتا تھا. اب آپ کو یقین کامل ہے کہ یہ شخص اگر میں نے اس کو چیزیں نہ دی یہ مجھے قتل کر دے گا, اور بلکہ یہ بھی آپ کو پتا ہے یار یہ میرے سے چیزیں بھی چھینے گا, اس کے باوجود بھی مجھے قتل کرے گا. اچھا, اس کے باوجود میری چیزیں لے کے بھی مجھے یہ قتل کر کے ہی جائے گا کیونکہ میں نے اس کو پہچان لیا ہے. اچھا, ایسا بھی ہوتا ہے بعض لوگ دوسروں کو پہچان لیتے ہیں. اچھا, تو وہ کہتا ہے کہ یار اب اس نے مجھے چھوڑ تو دیا ہے, لیکن جیسے ہی وہ پیچھے ہٹا میں نے اپنی گن نکالی یا اسی کی گن لے کے میں نے اس کو قتل کر دیا. اچھا, اب یہاں پر سوالات ہوں گے کہ کیا وہ واقعی اس کو قتل کرنے آیا تھا؟ اب تو وہ مر گیا, اب وہ کیا جواب دے گا؟ لیکن چونکہ اس کو بینیفٹ آف ڈاؤٹ ملے گا, کیونکہ اس کو پتا تھا کہ یہ اگر میں اس کو قتل نہ کرتا تو یہ مجھے قتل کر دیتا, ایٹ لیسٹ میری املاک تو یہ چھیننے آیا ہی تھا. ٹھیک ہے نا. لیکن یہاں پر شریعت یہ کہتی ہے, اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا کہ آپ کو حد الامکان کوشش کرنی ہے کہ کم سے کم جانی نقصان ہو. اچھا, ہاں. اب ایک حدیث یوں بھی ملتی ہے, میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر کوئی 2 مسلمان ایک دوسرے کے خلاف ناحق تلوار اٹھاتے ہیں, ناحق
کوئی غرض نہیں ہے، خام خواہ لڑنے بیٹھ گئے، اچھا، چھوٹی چھوٹی باتوں پہ لڑ بیٹھے، دونوں نے ایک دوسرے کے خلاف تلوار اٹھائی، تو حضور نے فرمایا دونوں جہنمی ہیں۔ اچھا، نبی علیہ السلام کے صحابہ نے عرض کیا رسول اللہ ایک تو مر گیا اس میں سے، تو وہ جہنمی کیسے؟ تو حضور نے فرمایا جو وہ مر گیا ہے اگر وہ بچ جاتا تو وہ تو اس کو مار دیتا۔ سبحان اللہ۔ تو دونوں قتل کرنے والے۔ پھر قرآن کی آیت ہے، اللہ فرماتا قرآن مجید میں کہ جس نے جان بوجھ کر ناحق کسی کو قتل کیا اس نے ایک انسان کو نہیں، اس نے پوری انسانیت کا قتل کیا۔ خاص بات، صحیح ہے۔ میں دوسرا سوال بھی ایڈ کرنا چاہوں گا کہ جب آپ دیکھ رہے ہیں کہ ریاست بے حس ہو چکی ہے تو لوگ گنز استعمال کر رہے ہیں، اب لوگ اپنے سیلف ڈیفenس میں گنز رکھ رہے ہیں، تو کیا گنز رکھنا صحیح ہے؟ اسلحہ رکھنا تو رسول کی سنت ہے۔ اچھا جی، ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ امن کے دنوں میں جنگ کی تلوار، اپنی تلواریں تیار رکھو۔ امن کے دنوں؟ امن کے دنوں میں کہتے ایک دن محمد علیہ السلام اپنے کمرے میں آئے تو ان کے گھر میں کمرے میں اندھیرا تھا، ان کی وائف عائشہ موجود تھیں رضی اللہ تعالی عنہا۔ تو حضور نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ دیا کیوں نہیں جلایا؟ کہا کہ ہمارے پاس تیل نہیں ہے۔ حضور نے اپنی زرہ دی کہ یہ رہن رکھ کے آؤ یہودی کے پاس اور اسے کچھ تیل لے آؤ۔ جب وہ تیل لایا گیا اور دیے میں ڈالا گیا، جب اس کو جلایا گیا تو سب سے پہلے وہ 8 تلواریں چمکتی ہوئی دیوار پر نظر آئیں جو رسول اللہ علیہ وسلم ہر وقت تیار رکھتے تھے۔ اسی پر فرمایا تھا نبی نے کہ امن کے دنوں میں اپنی جنگ کی تیاری مکمل رکھو۔ تیسرا سوال اور آخری سوال اس پروگرام کا، مفتی صاحب کیا مزاحمت کے معاملات ہیں؟ آپ جانتے ہیں کہ پورے شہر میں اس وقت سنیچنگ چل رہی ہے اور مزاحمت میں جوان مارے جا رہے ہیں، لوگ مارے جا رہے ہیں، کیا کرنا چاہیے اور ہماری اب ذمہ داری کیا بنتی ہے؟ میں انتہائی افسوس کے ساتھ اس نوٹیفیکیشن کا مذمت کرتا ہوں، بھرپور مذمت کرتا ہوں جو ہمارے سندھ پولیس کے آئی صاحب نے وزیر اعلیٰ صاحب کی مشاورت کے ساتھ دیا تھا کہ جی کراچی شہر کے اندر بہت زیادہ اسنیچنگ ہو رہی ہے تو ہم شہریوں کو یہ مشورہ دیں گے کہ وہ مزاحمت نہ کریں، وہ آتے ہیں تو ان کو دے دیا کریں۔ وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ الْعَلِيِّ الْعَظِيمِ I strongly condemn this directive from the IG اور DIG of Sindh۔ میں اس چیز کی شدید مخالفت کرتا ہوں، مذمت کرتا ہوں۔ قطعاً یاد رکھیے میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا جس نے ظلم سہا وہ بھی ظالمین میں سے ہے۔ جس نے ظلم سہا، اگر ہم اس طرح آسانی کے ساتھ ہر ایک کو اپنے موبائل دیتے رہیں گے، اپنی جمع پونجیاں دیتے رہیں گے تو گھر میں فاقہ آئے گا، اور فاقہ آئے گا تو نبی نے فرمایا فاقہ کفر تک لے جاتا ہے۔ ایسے ہی، بالکل ایسے ہی۔ میں سمجھتا ہوں آج کے دور میں اس بات پر گفتگو کرنا بہت لازم ہے۔ ہم دعا گو ہیں کہ پروردگار کراچی شہر کا امن واپسی لے آئے اور کراچی والے سکون سے، چین سے نیند سو سکیں۔ تب تک کے لیے میں آپ کا میزبان سید عبید رضا اجازت چاہتا ہوں۔ دیکھتے رہیے میٹا نیوز۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔